العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیانات میں آپ کے سامنے صراط مستقیم کے دو مصداق ذکر کیے ہیں۔ ایک صراط مستقیم کا مصداق ہے قرآن کریم، جو علمی لحاظ سے صراط مستقیم کا نصاب ہے، اور نمبر دو صراط مستقیم کا مصداق ہے توحید خالص، اللہ رب العزت کی خالصتاً عبادت اور سور و پکار، حاجات اور مشکلات میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا، نظر نیاز منت منوتی اللہ رب العزت ہی کے لیے ماننا۔ تو صراط مستقیم کا دوسرا مصداق توحید فی العبادہ، توحید فی الدعاء والا مسئلہ خصوصاً، کیونکہ جتنی عباداتیں سب عبادتوں کا خلاصہ پکار اور دعا ہے، اور پکار اور دعا والی عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، یہ صراط مستقیم کا قرآنی مصداق ہے۔ اس کے ساتھ میں نے ذکر کیا توحید فی الحاکمیت، جو اکثر لوگ اس سے غافل ہیں اور اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ جس طرح سجدہ اللہ کے لیے خاص کرنا ہے، رکوع منت منوتی نظر نیاز یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اسی طرح حاکمیت حقیقی کا عقیدہ رکھنا یہ بھی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت کے قانون کے مقابل کسی قانون پر بھی اطمینان یہ کفر ہے، اور دل سے قبول کرنا یہ طاغوت کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت میں یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اللہ اپنے قانون میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنے حکم میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جو آج اکثر لوگوں کی اس طرف توجہ نہیں ہے۔ عبادت نظر نیاز منت منوتی میں تو توحید کا نام اکثر سنا جاتا ہے، لیکن یہ مسئلہ کہ قانون اور نظام، یہ نظام الہی حق ہے، اور اس کے مد مقابل ہر نظم، ہر نظام، ہر قانون، وہ قانون شیطان کا ہے، باطل ہے اور طاغوتی قانون ہے، چاہے وہ جس شکل میں بھی موجود ہو۔ تو یہ بھی صراط مستقیم کا وہ مصداق ہے جس کے لیے ہم ہر روز دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ آج ہمارا عنوان ہے صراط مستقیم کا تیسرا مصداق، اور وہ مصداق ہے صراط مستقیم کا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اتباع۔ کیونکہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قرآن مقدس کی شارح ہے، تفسیر ہے، وضاحت ہے۔ اس لیے قرآن مقدس پر
پورا عمل کرنے کے لیے سنت پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر سنت کو نکال دیں تو قرآن مقدس پر مکمل طور پہ عمل کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم ایک علمی خزانہ ہے اور پیغمبر کریم کی سنت اس کا عملی نمونہ ہے اور اس کی عملی نقشہ ہے کہ عمل کیسے کرنا ہے. مثلا قرآن میں آیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، بس قرآن نے اتنا بتایا. اب نماز قائم کس طرح ہوگی، اس میں کون سی صورت اختیار کی جائے گی، تو یہ چیز ہمیں سنت سے ملے گی. اسی طرح قرآن نے کہا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. اب وہ زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے، کب ادا کرنی ہے، کتنا مال ہو تو ادا کرنی ہے، اور اس کی پوری صورت کیا ہے، تو اس کی آپ کو تشریح ملے گی سنت محمد مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم نے یہ حکم دیا ہے کہ حج کرو، اتم الحجۃ والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے. اب وہ حج اور عمرہ کہاں کرنا ہے؟ پاکستان میں بھی گنجائش ہے، ادھر کو شروع کر دے. لوگوں نے تو شروع کی ہے. لال شہباز کلندر کے دربار پہ بھی حج ہو رہا ہے، اور ہر دربار پہ سالانہ عرسوں کی شکل میں حج ہوتا ہے. اسی طرح منت منوتیاں، اسی طرح ہدیے ہدائے، اور مسلمان کعبہ کا طواف کرتے ہیں، مشرک دربار پہ ڈانس کرتی، ڈھول مارتے ہیں، قوالیاں، اور بالکل وہی طرز ہے درباروں کے ساتھ جو کعبہ کے ساتھ مسلمان کرتا ہے تو مشرک جہاں درباروں کے ساتھ کرتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا حج ہوتا ہے نجف اشرف، کربلا معلی، پاکوں کے دربار کی زیارت. اس کا نام بھی انہوں نے رکھا ہے زیارت، اور حج کا معنی بھی زیارت ہے. یعنی بالکل وہ حج کا نمونہ اور نقل. سپیشلسٹ یہاں سفر کریں گے، کہاں جا رہے ہیں جی؟ کربلا معلی. کہاں جا رہے ہیں؟ خواجہ اجمیر کی قبر پر. اور پشاور کے لوگ آتے ہیں بری امام، پیدل چل کے منتیں مان کے. اور پنڈی والے جاتے ہیں لاہور، کہتے ہیں داتا کی نگری. لاہور والے کراچی، اور کراچی لاہور پشاور سارے مل کر ملتان، کیونکہ وہ تو علاقائی آلہہ من دون اللہ کا ہے. کہتے ہیں اولیاء اللہ کا شہر ہے، اولیاء اللہ کا شہر ہے. تو یہ درباروں پہ حج، عرس، اور مسلمان کعبہ میں اللہ کے نام کی نظر نیاز کے جانور لے جاتے ہیں، اور مشرک کالے بکرے تے کالے ککڑ یہ درباروں پہ لے جاتے ہیں. ہوتا وہی حج ہے، اور نام تھوڑا سا بدل دیا، اس کا نام رکھ دیا عرس شریف. ایک مولوی صاحب سے میں نے پوچھا بھئی عرس کا معنی کیا ہے، آپ کیا لیتی؟ لغت میں عرس کہتے ہیں شادی کو، عروس کہتے ہیں دلہن کو، تاریس کہتے ہیں رات گزارنے کو، اور عرس کہتے ہیں شادی کو. تو آپ بزرگوں کا تو کہتے ہیں ہم بھی یہی معنی لیتی. تو کیا مطلب بزرگ ہر سال شادی کرتی؟ تو
کہتے ہیں ہاں تمہیں کیا پتا، ہر سال قبر والا شادی کرتا ہے. تو میں نے کہا وہ بیچارہ تو نہیں کر سکتا، البتہ قبر کے اوپر جو فقیر ہیں وہ بے شک کرتے ہوں گے. نوراتے بٹھا کے آتے ہو تو وہ تو کر لیں گے، لیکن نیچے والا بابا اگر شادی کر سکتا ہوتا نا تو اپنی بیوی کو بیوہ چھوڑ کے قبر میں ڈیرا نہ لگاتا، وہ اپنی بیوی کے پاس رہتا. وہ بیوی بیچاری ادھر بیٹھی ہے اور بابا ہر سال نئی شادی کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ عرس شریف، زیارت شریف. تو بہرحال حج کرنا ہے. حج کی تفصیل کیا ہے، کہاں کرنا ہے؟ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. اتنی بات آ گئی کہ بیت کا حج اور پرانے گھر کا طواف یہ کرنے. اب وہ پرانا گھر کہاں ہے؟ یہ ذرا کسی پرویزی سے پوچھ کے دو جو سنت کا منکر ہے، بے ایمان. اور کسی منکر حدیث دجال سے پوچھو کہ قرآن نے کہا کعبۃ اللہ کا حج کرنا، بیت کا حج کرنا ہے، پرانے گھر کا طواف کرنا ہے. اب حدیث کو نکال کے سنت کا انکار کر کے وہ کعبۃ اللہ میں بتا دے، بیت اللہ بتا دے، وہ بیت بتا دے، بیت عتیق بتا دے جس کا چکر لگانے جہاں جا کے حج کرنا ہے. تو یہ سارے منکرین حدیث مریں گے لیکن اس کی تائید نہیں کر سکتے کہ وہ کعبہ ہے کہاں. صفا مروہ تو ادھر آپ کے پنڈی اسلام آباد میں بھی صفا مروہ پہ میں نے دیکھا 2 بورڈ لگے ہوئے. اب کہاں جہاں شروع کر دے صفا مروہ، جب کوئی پہاڑی کا نام رکھ لے صفا مروہ. وہ تعجین جب قرآن نے کہا بیت اللہ کا حج کرنا ہے، پیغمبر کریم نے کر کے دکھایا کہ یہ ہے بیت اللہ. قرآن نے جب کہا بَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، قبلہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا. وہ قبلہ کیا؟ پیغمبر کریم نے اس کی طرف رخ کر کے دکھا کے بتایا یہ کعبہ ہے کہ نماز میں اس کی طرح منہ کرنا ہے اور حج میں اس کعبہ کا طواف کرنا ہے. وہ تعجین بتلائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جتنے منکرین حدیث پرویزی ذہن کے بے ایمان لوگ ہیں جو سنت محمد مصطفیٰ کے منکر ہیں اور حجیت حدیث کے منکر ہیں، ان سب کو میرا چیلنج ہے کہ وہ کبھی قرآن پہ ایمان رکھ سکتے ہی نہیں. سوال نہیں پیدا ہوتا کیونکہ سنت کیا ہے؟ پیغمبر کریم کی سنت بیان قرآن ہے، قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی شرح ہے. اب ہم بیچارے درمیان میں آگے یہ 4 5 نمبر پہ میں ذکر کروں گا حدیث کے بارے میں. ایک اس طبقہ سے ہمارا واسطہ ہے جو سارے دنیا کے جھوٹ حدیث کے نام پہ پیش کرتی ہے اور پیغمبر کریم کے ذمہ جھوٹی مکذوبہ روایات لگاتی. اور دوسری طرف ہمارا ان سے مقابلہ ہے جو صحیح احادیث کو بھی رگڑا لگاتی اور ان کے دل اتنا بے ایمان ہے کہ ہر وقت حدیث کے خلاف ایک محاذ قائم کیا ہوا ہے جو پیغمبر کریم کے سچے فرمودات سنت ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں. تو جس طرح وہ موضوع اور مکذوبہ روایات کو پیغمبر کی طرف نسبت کرنے والے کذاب اور دجال اور بے ایمان ہیں، اسی طرح سنت محمد مصطفیٰ کا انکار کرنے والا بھی ملحد اور شیطان ہے. تو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ہے اس کی حجیت کی
کہ حدیث حجت ہے، وہ تو میں نے اشارہ کیا کہ جتنے احکام کی عملی تفسیر وہ اسوہ محمد مصطفیٰ میں ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور جو وہ آپ کے فرمودات ہیں اور قرآن ہے، اس کا خلاصہ یہ فقہ میں ہے، مجتہدین کے کلام میں ہے۔ اب ایک وہ پارٹی اٹھی جس نے کہا ہم حدیث نہیں مانتے، اس کے ساتھ ایک اور کھڑی ہو گئی، اس نے کہا ہم فقہ نہیں مانتے۔ دونوں بے ایمان۔ درایت قرآن و سنت کی درایت مجموعی طور پہ مل سکتی ہے تو وہ اجتہاد اور فقہ میں ملتی ہے درایت۔ تو ہم کہتے ہیں قرآن اول نمبر ہے، پیغمبر کا فرمان قرآن کی تفسیر ہے، اور اجتہاد و فقہ، اور فقہ سے مراد بھی صحیح فقہ، وہ کتاب و سنت کا خلاصہ اور نچوڑ اور انہی معنی کی وضاحت ہے۔ اور جو فقہ کتاب و سنت سے ٹکرائے وہ فقہ نہیں، وہ فقہ ہے، اس کو فقہ نہیں کہتے۔ فقہ کا معنی ہوتا ہے سمجھ، درایت، فہم۔ کتاب و سنت کے فہم کا نام فقہ ہے۔ اب سنت صراط مستقیم اور سنت سے ہٹ کے ہر راہ وہ جہنم کا راستہ ہے۔ میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا جب یہ عنوان شروع ہوا کہ صراط مستقیم یہ پل صراط کا نمونہ ہے، اور پل صراط جہنم پہ، نیچے جہنم کے شعلے، جنت وہ جائے گا جو پل صراط سے پار ہو گیا، گزر گیا۔ اسی طرح صراط مستقیم دنیا میں پیغمبر کریم کی سنت، تیسرا مصداق۔ اب اگر کوئی جنت جانا چاہتا ہے تو پیارے پیغمبر کی سنت والی راہ پہ چلنا ہوگا، اور اگر سنت سے دائیں بائیں گر گیا تو وہ جہنم میں گیا۔ اور سنت کے دائیں بائیں کیا ہے؟ بدعت اور الہاد۔ بدعت اور الہاد، اکثر لوگوں کو بدعت کا مفہوم سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، حالانکہ بدعت کا مفہوم تو بالکل سادہ سا ہے اور عام فہم ہے کہ دین محمد مصطفیٰ پہ کامل ہوا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اتھارٹی عطا کی کہ دین کے احکام کی وضع کا تعین اور احکام دین کا نقشہ پیش کرنا، عبادت کے نقوش پیش کرنا کہ عبادت اس نقش پہ چلے گی، نماز یوں پڑھنی ہوگی، زکوٰۃ یوں دینی ہوگی، ذکر یوں کرنا ہوگا، حج یوں کرنا ہوگا، عمرہ یوں کرنا ہوگا۔ یہ پوری ڈیٹیل اور پورا نقشہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، منصب نبوت، کہ ان احکام کا تعین، ان احکام کی تشریح، ان احکام کی تعمیل کے لیے ایک نمونہ اور نقشہ مہیا کرنا۔ یہ پوزیشن، شان، منصب یہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا ایسا بول رہے ہیں صلی اللہ، یہ کس کا منصب ہے؟ بولو شابش، کس کا منصب ہے؟ محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ منصب ہم کسی کو نہیں دیں گے، یہ آپ کی شان ہے کہ آپ نے جو کیا یا کروایا دین کے باب میں وہ دین ہے، اور جو آپ نے نہیں کیا اور صحابہ سے نہیں کروایا وہ کبھی دین نہیں بن سکتا۔
وہ کبھی عبادت نہیں بن سکتی. یہ موٹی سی بات ہے. صحابہ کو ہم نے ساتھ کیوں ملایا؟ اس لیے کہ صحابہ محمد مصطفیٰ کا سٹیج ہے اور آپ کی تعلیمات کا عملی نمونہ امت کے لیے. کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے کام کیے. ایک وہ کام ہے جو آپ نے کیے امت کے لیے جائز نہیں. اب بہت سارے لوگ پریشان ہوں گے. آپ نے کیے امت کے لیے جائز نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں آپ کے خصائص اور خصوصیات. آپ کے خصائص تھے, امت کے لیے وہ قطعاً جائز نہیں. کوئی اہل حدیث بھائی بیٹھا ہو, وہ بھی ذرا غور سے سنے یا آواز پہنچ جائے تو کچھ توجہ کر لے اگر اللہ توفیق دے تو. نہ ہم اہل حدیث ہیں اور ابھی تک حدیث کا معنی نہیں آتا. مزے کی بات یہ ہے کوئی اہل حدیث مولوی حدیث کی تعریف حدیث سے نہیں کر سکتا اپنے اصول کے مطابق. حدیث صحیح اور ضعیف ہونا تو دور کی بات ہے, آج تک نہیں کی اور نام اہل حدیث ہے. پھر آپ کہتے ہیں ایک حدیث ضعیف ہوتی ہے, ایک حدیث موضوع ہوتی ہے, ایک حدیث صحیح ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں تم کون سے اہل حدیث ہو, صحیح یا موضوع یا ضعیف؟ تو حدیث تو ضعیف بھی ہوتی ہے, من گھڑت بھی ہوتی ہے, تو لگتا ہے کہ یہ موضوع اہل حدیث ہے, موضوع اہل حدیث, من گھڑت. خیر بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, آپ نے سنتیں پڑھی صبح کی, سو گئے اور آپ کے خراٹے مبارک کی آواز بھی سنی گئی. اٹھے, نماز پڑھائی, ولم یتوضا, آپ نے وضو نہیں کیا. آپ یہ کر سکتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ پیغمبر کریم کی خصوصیت ہے, یہ آپ کے خصائص ہے. یہاں پر للڑ پارٹی نے بھی صحیح سمجھا ہے. انہوں نے سمجھا ہے کہ نبی نیند اور بیداری برابر ہے. آگے پھر نتیجہ نکالا, موت اور حیات بھی برابر ہے. نیند بیداری برابر ہے کس بات میں؟ کہ جس طرح بیداری میں نبی کا دل شیطان کے وسوسوں سے معصوم ہے, اسی طرح نیند میں بھی نبی کا دل شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہے. یہ معنی ہے, یہ نہیں ہے کہ نیند میں پیغمبر سنے, دیکھے, ادراک, وہ تو سب کے لیے قانون ہے کہ نیند نام ہی اس چیز کا ہے کہ ادراک ختم ہو جاتا ہے. آپ ایسے سوتے ہیں تو سنتے رہتے ہوں گے دوران نیند, جی دیکھتے رہتے ہیں, حواس خمسہ کام کرتے ہیں. اور اگر آپ دیکھ رہے ہوں, سن رہے ہوں تو اسے نیند کہیں گے؟ کتنی موٹی سی بات ہے, لیکن ان کا عقل اس سے بھی موٹا ہے, بات سے بھی. اور ادراک نہیں ہوتا, پیغمبر بھی سو جائے تو ادراک, ورنہ تو نیند کا انکار ہے. نیند نام ہی حواس خمسہ کا ادراک کے معطل ہونے کا ہے. اور اسی کو قرآن نے بیان کیا, اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامہا. نیند والے کا جو ادراک ہے وہ پورا پورا لے لیا جاتا ہے, نہ وہ سنتا ہے, نہ دیکھتا ہے, نہ سونگتا ہے, دنیاوی ادراک اس کا ختم. اور یہ اس بات میں پیغمبر اور امتی دونوں برابر ہے. اگر جو نہیں سمجھ آئی تو ہمارے پاس
ٹیکے بھی ہیں، گولیاں بھی ہیں، جہاں گولی سے کام نہ لگے ٹپے تو پھر وہ ٹیکا لگانا پڑتا ہے. چلو آج گولی سے ہی کام کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رات غزوہ سے واپسی ہے، راستے میں نیند غالب ہونے لگی. ایک وادی تھی، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، وادی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا آخری حصہ وہاں پر گزارنے کا فیصلہ کیا، لیکن اعلان کیا کہ میں یکلا لنا، کون ہماری چوکیداری کرے گا؟ کس چیز کی چوکیداری؟ کہ صبح کی نماز پہ ہمیں کون اٹھائے گا؟ کیونکہ رات کے آخری حصہ میں نیند تو بہت آتی ہے. سفر ہو، جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کو صحیح پتہ ہے بھئی جب آخری حصہ ہوتا ہے تو، اور پھر سفر لمبا ہو. حضرت بلال نے کہا میں نگرانی کروں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک. آپ بھی سو گئے، صحابہ بھی سو گئے. حضرت بلال مشرق کی طرف، سورج نکلنے کی طرف دیکھتے رہے کہ صبح صادق جب طلوع ہوتی ہے تو مشرق کی سمت سے ایک روشنی آتی ہے، تو پلان کے ساتھ ٹیک لگا کر یوں دیکھ رہے تھے. غلبت اے نہ ہو، حضرت بلال بھی سو گئے. سارے صحابہ سو گئے، نبی کریم علیہ السلام سو گئے، حضرت بلال بھی سو گئے، حتیٰ کہ سورج کی گرمی لگی. سورج اتنا اوپر آ گیا کہ جب سورج کی صحیح گرمی لگی تو حضرت فاروق اعظم بیدار ہوئے اور زور زور سے اللہ اکبر کہنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بیدار ہوئے. ابھی تک حضرت بلال پلان کے ساتھ ہی سویا تھا. تو آپ نے پوچھا بلال کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ جو آپ کے ساتھ ہو گیا، میرے ساتھ بھی وہ ہو گیا، نیند آ گئی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو روحیں ہیں نا، یہ اللہ کے قبضے میں ہوتی ہے، یہ اللہ کے قبضے میں ہی. آپ وہاں سے چلے، آگے جا کے قضا نماز پڑھی. سوال یہ ہے اگر آپ کو پتا تھا بھئی صبح صادق ہو گئی تو کیا جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھی؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے جی؟ صحابہ نہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ نیند پیغمبر کے پر بھی آ جائے تو دنیا کے حال کا پتہ نہیں ہوتا، اور موت آئے تب بھی دنیا کے حال کا پتہ نہیں ہوتا. ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے. خیر واپس آ جاؤ. آپ نے نماز پڑھائی تے وضو، آپ کی نیند جو ہے اس سے وضو ٹوٹتا نہیں. اب یہ امت کے لیے سنت نہیں ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت 9-11 بیویاں آپ کے عقد میں، ویسے تو آپ کے عقد زیادہ ہیں لیکن 9 اور 11 آپ کے بیک وقت عقد میں آپ کے لیے جائز ہے، آپ لوگوں کے لیے آپ نے کیا. اب وہ جو کہتے ہیں حدیث میں آیا، ان کو کہا حدیث تو آ گئی، ذرا عمل کرو، یہ بھی حدیث ہے. اس طرح کے بہت سارے احکام ایسے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں. آپ کے خصائص میں سے امت کے لیے وہ کرنا جائز بھی نہیں، اور اگر کوئی امتی کرے تو مسلمان بھی نہیں. مسلم میں حدیث ہے، آپ نے کلمہ یوں پڑھا، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں.
اب کسی اہل حدیث کو کہو یہ دعویٰ کر، یہ بھی حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ اور آگے کہے نا میں اللہ کے رسول ہوں، پھر تیرا بتھاڑ دیکھے انی رسول اللہ، میں اللہ کے رسول ہوں، تو یہ کلمہ محمد مصطفیٰ پڑھ سکتی ہے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، میں اللہ کا، آپ کہہ سکتی ہیں بھائی؟ ایک مرزا قادیانی بیچارے نے کہہ دیا تو اس کی ابھی تک لٹریشن ہو رہی ہے ہی وہ اس قابل کہ قیامت تک اس پہ لعنت برستی رہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ کے بعد نبوت کا دعویٰ بھلا کر کون سکتا ہے؟ آپ کو نبوت دے کر اللہ نے نبی بنانی چھوڑ دیے، کیونکہ اب ضرورت ہی نہیں رہی۔ ایک قادیانی مجھے کہتا ہے کہ نبوت رحمت ہے، اور آپ کہتے ہیں نبوت کا دروازہ بند ہے، تو رحمت کا دروازہ بند ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا رحمت ضرورت تک رحمت ہوتی ہے، اور جب ضرورت بڑھ جائے تو زحمت بن جاتی ہے۔ بارش رحمت ہے کہ نہیں؟ لیکن کس حد تک؟ جتنی، اور جب ضرورت پوری ہو جائے اور بارش نہ رکے وہ رحمت رہتی ہے یا رحمت عذاب بن جاتی ہے؟ تو نبوت رحمت ہے، لیکن محمد مصطفیٰ پر اس رحمت کا کمال ہو گیا، اکمال ہو گیا۔ اب اس کے بعد نبوت کا دعویٰ عذاب بنے گا، کیونکہ سچی نبوتوں کے خاتم وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر آؤ، تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ صحابہ۔ تو سنت اسی کا نام ہے کہ آپ نے کیا اور صحابہ نے بھی، یا آپ نے نہیں کیا اور صحابہ نے کیا، تب بھی وہ سنت ہے۔ اس لیے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، وہ بھی سنت ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب پیغمبر نے جو کام کیا وہ دین ہے، اور جو نہیں کیا اس کو دین سمجھنا یہ بدعت ہے، اور صراط مستقیم سنت ہے، بدعت نہیں۔ اس پر پہلے بھی کئی تقریریں ہو چکی، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا جو پہلے بیان کیا۔ ایک نئے پہلو سن لو۔ سنت سب سے بڑی، جو اہل بدعت سنت کی مخالفت کرتے ہیں اور ہر بدعت کرتے ہیں، تو ان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ منع دکھاؤ۔ یہ مولوی ان کو یاد کراتے ہیں کہ کوئی بدعت کرو نا تو ان کو کہو بھئی اس سے منع دکھاؤ، اگر منع نہیں تو کیا ہے؟ جائز ہے، اور منع آ گیا تب ناجائز ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہاں تحقیقی اور علمی مقام ہے، وہ یہ ہے کہ دو قسم کے امور ہیں، ایک ہے دنیاوی امور، دنیا کے کام، اور ایک ہے دین اور عبادت، دونوں میں فرق ہے۔ جہاں دین اور عبادت کا مسئلہ ہے تو وہاں ثبوت ضروری ہے۔ جہاں دین اور عبادت کا مسئلہ ہے تو وہاں کیا ہے؟ ثبوت ضروری ہے۔ اور جو دنیا کا معاملہ ہے اس سے منع ضروری ہے۔ یہ بات ذرا سمجھنی ہے۔ جہاں دین اور عبادت کا معاملہ آ گیا وہ کرنا تب ہے کہ ثابت ہو، اور جہاں دنیا کا معاملہ ہے وہاں چھوڑنا تب ہے کہ منع ہو، چھوڑنا تب ہے کہ منع ہو۔ اصل قانون یہ ہے۔ اب یہ اہل بدعت مولویوں کی بات سمجھ ہی نہیں آئی، انہوں نے فقہا کی کتابوں کا ایک حوالہ لیا ہوا، الاصل فی الاشیاء اباحہ، کہ چیزوں میں اصل اباحت ہے، حالانکہ وہ ہے الاصل فی الاشیاء،
الاباحہ، اور ہماری بحث بدعت کے عنوان پہ ان اشیاء جو امور دنیاوی میں قطعاً نہیں، ہماری بحث بدعت کے عنوان میں عبادت اور دین کا موضوع ہمارا زیر بحث ہے، تو اس کے متعلق یاد رکھنا ان دونوں کو گڑبڑ کر دیا جاتا ہے، عوام کو بھی تلبیس کرتے ہیں، اور جی منع دکھاؤ، منع کہاں دکھانا ہوگا؟ دنیاوی امور میں، اور ثبوت کہاں دکھانا ہوگا؟ دینی امور میں، عبادت میں۔ اب اس پر قرآن مقدس اور احادیث سے پیغمبر کی اور آثار صحابہ اور تمام فقہا مجتہدین متفق ہیں کہ جب دین اور عبادت کا معاملہ ہوگا تو اس وقت تک وہ عبادت نہیں بن سکتی جب تک ثابت نہ ہو، اور جب دنیا کا معاملہ ہوگا تو اس سے اس وقت تک رکنا ضروری نہیں جب تک منع نہیں ہوگی۔ اچھا، اس پر وہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مشہور ہے، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو صحابہ کھجوروں کو پیوند لگا رہے تھے۔ اس حدیث کے ٹکڑے کو یاد کرنا ہے۔ پیوند کیا ہوتا ہے کہ نر کھجور کے خوشے مادہ کے ساتھ ملائے جاتی، وہ پیوند کاری کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہم پیوند کر رہے ہیں۔ فرمایا اچھا، فرمایا چھوڑ دو اس کو۔ صحابہ نے چھوڑ دیا۔ جب پھل لگے تو اس سال بہت ہی کم پھل لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ کھجوریں بہت کم ہوئی، تو آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کے اعلان کیا، آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اگر دین کے معاملہ میں، عبادت کے معاملہ میں تمہیں کچھ حکم دوں فخذوہ ہو، اس کو لو، اور رہ گئے دنیاوی امور، انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیا کے امور میں تم خود زیادہ علم رکھتے ہو، وہ دنیا کے امور جانے اور تم جانو۔ اس بات پہ ذرا غور کرنا ہے۔ دنیاوی امور میں آپ نے کیا دے دی؟ اجازت، لیکن دینی امور میں اپنے حکم کا پابند رکھا کہ میں نبی ہوں، دین مجھ سے لوگے، اور دنیاوی امور انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیاوی معاملات میں تم زیادہ ماہر ہو، تمہارا تجربہ زیادہ ہے، تو دنیاوی معاملات میں اللہ کے محبوب نے اباحت کا حکم جاری کیا، اور دین کے معاملات کو اپنے حکم کے ساتھ خاص کر کے پابند کیا۔ تو یہ حدیث ہے ہمارے اس دعویٰ کی دلیل کہ دنیاوی امور میں جب تک منع نہ ہو تو منع نہیں کیا جائے گا، اور جہاں دین کا معاملہ آئے گا تو پھر منع والی بات نہیں ہوگی، وہاں ثبوت درکار ہوگا، اور وہاں پر جب تک ثابت نہیں ہوگا تو اس کو دین یا عبادت نہیں کہہ سکتے۔ پھر ایک آیت ہے جو آپ اکثر سنتے ہیں، اس سے بھی ہمارا استدلال ہے۔ اپنے اسی دعویٰ پر میں سمجھا جے رہا ہوں کہ عبادت و دین کے معاملہ میں تم آزاد نہیں، تم پابند ہو محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو دنیاوی امور ہے تو اصل تو عبادت ہے، لیکن دنیاوی امور میں بھی کہیں آپ نے منع کر دیا تو پھر اس منع کے بھی آپ پابندے۔ معروف آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیجئے میرے پیغمبر
इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो। मतलब क्या है? वो आमाल जिनसे अल्लाह को राजी करना है, और वो अमल जिससे अल्लाह राजी हो, इसका नाम इबादत है। वो आमाल जिनसे मकसद खुदा को राजी करना हो, इसी का नाम इबादत है, इसी का नाम दीन है। तो फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। फत्तबि, उसके लिए शर्त है, ऐसे काम, ऐसे उमूर जिनसे तुम अल्लाह को राजी करना चाहते हो और अल्लाह को खुश करना चाहते हो, तो उसके लिए फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा, मेरी इत्तिबा, मेरे पीछे चल के आओगे। तो जहां आपने पाबंद किया कि दीनी उमूर और इबादत का मामला, उसमें आप आजाद नहीं हो, आप पाबंद हो इत्तिबाए मोहम्मद मुस्तफा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बड़ा धोखा अहले बिदअत यही अवाम को देती है, और जी मना दिखा दो, मना दिखा दो। अब यहां पर दीन के मामला में इससे बड़ी मना क्या होगी? फरमाया कि अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, बस मेरी इत्तिबा करनी होगी, यानी मेरे पीछे चल के आना होगा। युहिब्बुकुमुल्लाह, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारे आमाल कबूल कर लेगा। युहिब्बुकुमुल्लाह, ये वो मोहब्बत नहीं जो तुम समझती हो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। युसीबुकुम, अल्लाह तुम्हारे आमाल को कबूल करेगा और उस पे अजर और सवाब अता करेगा। लेकिन युसीबुकुम के लिए शर्त है फत्तबिऊनी, इत्तिबाए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। और असल जो अहले बिदअत होती है, इनके अकल का नूर भी नहीं होता और ईमान तो होता ही नहीं ना, तो फाहम भी नहीं होता। उन्हें पता ही नहीं इत्तिबा कहते किसको है। अच्छा, सूरह आराम में और तरतीब जिक्र की, इत्तबिऊहु तहतदू, पैगंबर की इत्तिबा करो तब हिदायत पाओगी। तहतदू, वरना हिदायत मिल नहीं सकती इत्तिबाए मुहम्मदी के बगैर। अब इन विचारों को इत्तिबा का माना ही नहीं है। फिर अल्लाह ने तारीफ जब सहाबा की तो उसमें एक लफ्ज लाया, यत्तबिऊन नबी अल उम्मी, कि ये वो जमात है जो मोहम्मद मुस्तफा की मुत्तबे जमात है। यत्तबिऊन नबी, ये पैगंबर की इत्तिबा करने वाले हैं। इत्तबिऊहु तहतदू, तुम इत्तिबा करो मोहम्मद मुस्तफा की, तब कामयाब होगे। और फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अब मेरा ख्याल है अहले बिदअत खत्म की नजर कर देते हैं सारियतें। इत्तिबा का क्या माना? आसान सा माना। इत्तिबा ताबाएन से निकला है, और ताबाएन एक और लफ्ज भी है, तबीयुन तबीयतुन। ये कहते हैं गाय के 1 साल के बच्चे को या बच्ची, उसको क्या कहते हैं? तबीउन तबीयतुन अरबी में। अब उसको तबीउन क्यों कहते हैं, तबीयतुन क्यों कहते हैं? इसलिए कि 1 साल का जो बच्चा होता है गाय का, उसकी अपनी सोच कोई नहीं होती। उसने देखना होता है अपनी मां के कदमों को। मां जिधर जा रही है बच्चा उधर ही जा रहा है, वो मां के ताबे, पीछे पीछे, उसका अपना प्रोग्राम नहीं, अपनी सोच और फिक्र नहीं। तो फरमाया फत्तबिऊनी, जिस तरह बच्चा अपने मां के कदमों को देखता है,
بلا تشبیہ تم بھی اپنے اعمال میں محمد مصطفیٰ کے نقش کو دیکھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی طرف سے چونکے چنانچہ گویا اگر مگرچہ نہیں چلنا ہے اس نقش کے پیچھے. اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ اتباع ہمیشہ وہاں ہوتی ہے جہاں پہلے نقشہ موجود ہے. اگر پہلے نقشہ نہیں تو اتباع کا سوال نہیں پیدا ہوتا. آپ نے ایک مکان بنانا ہے, اس کی دو صورتیں. ایک یہ ہے کہ آپ مستری کو زبانن بتا دیں کتنے فٹ کا کمرہ ہو, یوں ہو, یوں ہو, یوں ہو, یوں ہو, یوں آپ بتا کے گئے. مستری نے کمرہ بنایا تو اس کو اتباع نہیں کہیں گے. ایک یہ ہے کہ مستری کو آپ نے کاغذ پہ نقشہ بنا دیا یا زمین پہ نقشہ بنا دیا اور مستری کو کہا کہ دیواریں اس نقش پہ آئیں گی, کمرے اس نقش پہ آئیں گے. اب مستری نے اس نقش کے مطابق بلڈنگ بنائی تو اس کو کہیں گے اتباع. اچھا, اس میں مالک مکان آپ کو 10 فٹ کا کمرہ بتائے اور آپ 15 کا بنا دیں, نقش میں قبول کرے گا؟ مالک کا عقل صحیح ہو قبول کرے. اور مستری کہے جی میں نے کون سا جرم کیا ہے, بڑا ہی بنایا ہے نا. وہ کہے گا میں نے نقشہ کیا دیا تھا, میرے نقش کو کیوں چھوڑا, بڑے چھوٹے کی بات نہیں. اسی طرح لوگوں یاد رکھ لو قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا ہے نقش محمد مصطفیٰ کے بارے میں. اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ ساری رات ایک ٹانگ پہ ذکر کیا تھا, نمازیں کتنی پڑھی تھی, گنتی چنتی نہیں کرنی. گنتی تو تم کرتے ہو نا تسبیحوں پہ. آج کل تو ہندسوں والی تسبیح آ گئی. اللہ نے قیامت کے دن گنتی نہیں کرنی. قیامت کے دن کا اصول گنتی نہیں. الوزن یومئذ الحق, اس دن وزن ہوگا. گنتی اور وزن میں بڑا فرق ہوتا ہے. اور وزن اور وزن اور وزن گنتیاں رہ جائیں گی. اس لیے قرآن پاک میں ایک مقام بھی مجھے نہیں ملا جس میں یہ ہو زیادہ عمل کر کے آنا. یہ تو صوفی کی فکر ہے. اللہ نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن عملا. احسن عملا, اللہ نے تمہیں پیدا کیا, موت حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان ہو, جانچ ہو. کس بات میں؟ ایوکم, سارے پڑھو, ایوکم احسن عملا, کہ تم میں سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے. احسن عملا, اکثر عملا نہیں. اور فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. عملا صالحا, جو اللہ سے ملنے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو فلیعمل عملا صالحا. یہاں پر بھی اکثر نہیں تو عمل کرے صالح, صالح عمل. اور وہاں احسن و عملا, سونے عمل, خائستہ عمل, احسن و عملا, خوبصورت عمل کون کر کے آتا ہے؟ حسن والے عمل کون کر کے آتا ہے؟ یہ اللہ نے قیامت کے دن یہ نہیں دیکھنا کہ صوفی نے تو جناب ساری رات ذکر کیا, ساری رات نفلیں پڑھی اور ساری زندگی روزہ رکھا اور پیدل حج کرتا رہا. نہیں, اللہ نے قیامت کے دن اعمال کو دیکھنا ہے اس حیثیت سے کہ
کس کا کون سا عمل میرے نبی کے نقشہ سنت کے مطابق ہے؟ احسن عملا. اور کیا فرمایا؟ من جاء بالحسنہ، من جاء بالحسنہ. ایک ہی نقطہ سمجھ آ جائے تو سارا موضوع سمجھ آ جائے گا. وہ عمل جو جنت کا ذریعہ ہے اس کا نام ہے حسنہ. حسنہ. اور جنت کا نام ہے الحسنہ. اب وہ حسنہ کیا ہے؟ ہمیں سورہ احزاب میں مل گئی. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. محمد مصطفیٰ کے زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. اس لیے میرا بھائی اللہ نے آپ کو وہ خوبصورت جو نقشہ دیا ہے اور قیامت کے دن اسی نقشے کی قدر ہوگی. عمل تھوڑا بھی ہوا لیکن سنت کے مطابق ہوا تو اس پہ ثواب زیادہ ہوگا، اور عمل زیادہ ہوا اور سنت کے مطابق نہ ہوا تو سوائے لعنت کے کوئی چیز نصیب نہیں ہوگی. اب بتاؤ حرج کیا ہے؟ بیتی کیا بتاتے ہیں جی؟ تاں کیڑی گل لیتے، حرج کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں سب سے بڑی تاں کیڑی گل، سب سے بڑی حرج یہ ہے کہ قیامت میں جو اعمال کے قبول اور رد کرنے کا معیار ہے وہ معیار ہوگا سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عمل قبول ہوگا وہ جو محمد مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہے، اور عمل مردود ہوگا جو محمد مصطفیٰ کی سنت کے مطابق نہیں. قیامت کے دن کسی پیر کا طریقہ نہیں چلے گا. جو آپ وہاں پر جو کہہ دیں جو گولڑے شریف والے جو کرتے تھے، ہمارے فلانے بزرگ جو کرتے تھے، گولڑے والے بھی اسی امتحان میں آئیں گے کہ سنت کے مطابق عمل کتنا کیا. اس سانچے میں تولے جائیں گے. جنگ والے، لاہور والے، پشاور والے، یہ سارے خیبر پختونخوا والے، پنجاب والے، سندھ والے، بلوچستان، عرب و عجم والے، سب کے سب قیامت کے دن ایک ہی سانچہ ہوگا، ایک ہی معیار ہوگا، اور وہاں پر قدر ہوگی سنت محمد مصطفیٰ کی. اس لیے وہاں پر پہنچ کرنا کیا کہے گا؟ یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. آج پتہ چلا ہے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کاش ملنگوں کی مانتا رہا، وڈیروں اور چودھریوں کی مانتا رہا، بڑے بڑے گھرو گھنٹال شیطان پیروں کی مانتا رہا، گدی والوں کی مانتا رہا، عامل و تعویذ خوروں کی مانتا رہا، بڑے بڑے ڈکٹیٹر شپ خطیبوں شیطانوں کی مانتا رہا، لیکن محمد مصطفیٰ کی نہیں مانی. کاش دنیا میں مجھے سبیل رسول مل جاتی. یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. اور کہے گا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، کہ یا اللہ میں تو اکابر کے پیچھے چلتا رہا، کبراءنا، سادتنا، سادات کی پیروی کرتا رہا. سادات سمجھتے ہو نا؟ سادتنا، سادات کس کی پیروی کرتا رہا؟ اور سید کی جمع ہے، سید کی. سادات کے پیچھے چلا، سادات کے پیچھے، سرداروں کے پیچھے، وڈیروں کے پیچھے، عمران خان کے پیچھے، زرداری کے پیچھے، اور وہ گنجے خان کے پیچھے، تو فضل الرحمان کے پیچھے. یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. کاش میں رسول کی راہ لی ہوتی. وہاں پر سمجھ آئے گی
ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہوگا اور یقول یا ویلتا اتخذت مع الرسول سبیلا، اور رسول کا سبیل کیا تھا دوسرے مقام پہ؟ فرمایا من یعش عن ذکر الرحمن، من یعش عن ذکر الرحمن، اور من اعرض عن ذکری، من اعرض عن ذکری، من یعش عن ذکر الرحمن، جو اللہ کے ذکر سے اندھا ہو گیا۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہ جو پیر کرواتے ہیں نا، اللہ کا ذکر قرآن ہے۔ اللہ نے جو ذکر بھیجا وہ ذکر کیا ہے؟ قرآن۔ جو قرآن سے اندھا ہو گیا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا اور دنیا میں ایسا تنگ رکھوں گا، کدے عاملہ دے پیچھے تے کدے انہاں دے ہم وزنہ دے پیچھے، ساری زندگی گزار کے آئے گا، اور معیشتاً ضنکا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا اور کہے گا رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو اچھا بھلا دیکھتا تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں کر کے اٹھایا؟ فرمایا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو یہ جو آیت ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کوئی بدعتی تمہیں کہے منع دکھاؤ، اس سے بڑی منع کیا ہوگی کہ اللہ نے وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ نے پابند کر دیا ہے، پیغمبر کی اتباع کرنی ہے، اور اتباع تب ہو سکتی ہے کہ نمونہ موجود ہو۔ پیغمبر نے جو نقشہ دیا اور وہ نقشے کے خطوط، اسی کو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور اسی کو فرمایا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اسی کو فرمایا مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ، اسی کو فرمایا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى، جنہوں نے احسنو ان کے لیے ہوگا الحسنہ۔ تو جہاں فرمایا پیچھے رہنا ہے، نقشے سے آگے نہیں بڑھنا، خطوط نہیں بدلنے۔ دوسرا مقام سورہ حجرات کے، وہ بھی سن لو، سبحان اللہ، یہ سنت آب حیات ہے اور بدعت نری ضلالت ہے۔ فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، خطاب کس کو کیا؟ ایمان والو، مشرکہ نال گل ہی کوئی نہیں ہے، بے ایمانہ نال گل نہیں ہے۔ یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو جو مسئلہ مان گئے ہو کہ ما فوق الاسباب، سننے والا اکیلا، ما فوق الاسباب جاننے والا اکیلا اللہ، ما فوق الاسباب حاجتیں پوری کرنے والا اکیلا، یہ ہوتا ہے آمنو۔ آمنو لوگوں نے صحیح سمجھا ہے، آمنو یہ ہے آمنو جو شرک چھوڑ گیا اور توحید مان گیا، ان کو فرمایا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، اللہ اور اس کے رسول سے شاباش بولو کیا ہے؟ آگے کہتے ہیں منع دکھاؤ، بے ایمانوں اس سے بڑی منع کیا ہوگی؟ فرمایا اے ایمان والو لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ ادھر فرمایا اتبعونی، پیچھے رہنا ہے،
ادھر فرمایا لا تقدموا، آگے قدم نہیں رکھنا. تم نے آگے قدم بھی رکھنے کی اجازت. کیسے قدم؟ ان کے قدموں کے، رسول کے قدموں کے، اللہ کے حکم کے پیچھے رکھنا ہے، پیغمبر کی اتباع کرنی ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے بڑھنا نہیں ہے، بڑھانا نہیں ہے، آگے نہیں بڑھ جانا. منع ہویا کہ نہیں ہویا بھائی؟ کہتے ہیں منع دکھاؤ. بھائی منع دکھانا ضروری نہیں، ثبوت دکھاؤ. لیکن اگر کہتے ہی ہو تو یہ کہتے ہیں جس میں اللہ نے پابندی لگائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ویسے اللہ نے عقل بھی آپ کو دی ہے، کچھ کھوپڑی بھی استعمال کرنی چاہیے کہ جو کام، جو دین پیغمبر کریم نے دیا اس کی تو گارنٹی ہے. ان الدین عند اللہ اسلام. اسلام کس نے پیش کیا؟ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا یا نہیں کیا؟ آپ نے کون سا دین پیش کیا؟ اسلام. کون سا دین پیش کیا؟ اور اس اسلام کو ماننے والا کون ہے؟ مسلمان. اس اسلام کو ماننے والا کون ہے؟ مسلمان. اور جو دین آپ کے بعد بنایا گیا اس کو کیا بولو گے؟ وہ اسلام ہوگا؟ اگر وہ اسلام ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول نے اسلام پورا پیش نہیں کیا. اور اگر وہ اسلام نہیں تو من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل. اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ. اے لوگو، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ مرضی دین، پسندیدہ دین، قبول مقبول دین، وہ کون ہے؟ الاسلام. نظام بھی الاسلام، قانون بھی الاسلام، طریقہ بھی الاسلام. اللہ کے ہاں اسلام ہے، مرضی اور قبولیت والا دین. اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے، من یبتغی غیر الاسلام دینا، غیر الاسلام دینا. اچھا، اللہ وہ اسلام جو دین ہے وہ ہر وقت میں مولوی پورا کریں گے، پیر پورا کریں گے، ساتھ چپریں لگا کر، تحریفیں کر کے؟ فرمایا نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم. یہ آیت کس پہ نازل ہوئی تھی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آپ کے آخری حج، عصر کا وقت، جمعے کا دن، اونٹنی پہ سوار تھے اللہ کے محبوب. آخری حج میں حجۃ الوداع، دن کا بھی آخر، نبیوں کا بھی آخری، دن کا بھی آخر اور حج بھی آخری دن کی اثر. آپ پہ جو آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے پسند کیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے. وہی ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام مکمل ہو گیا محمد مصطفیٰ کی زندگی میں. صحابہ نے اس پہ عمل کیا، آپ نے عمل کروایا. اب جو بعد کی بدعتی آدمی ہے یا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ اسلام مکمل ہی نہیں ہوا. اب یہ نظریہ کہ اسلام پورا نہیں ہوا تھا کفریہ ہے کہ نہیں ہے؟ حرج ہے کہ نہیں ہے؟ یا تو یہ کہیں، اور پھر یہ ختم نبوت کا بھی منکر ہے کیونکہ پیغمبر کریم پہ وحی بند ہو گئی. اور آپ کو پتہ ہے اللہ کو راضی کرنا عقل سے نہیں ہو سکتا. وحی سے ہوتا ہے.
کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کو اگر کوئی راضی کرنا چاہے عقل سے نہیں کر سکتا. میری دلیل سنو. حضرت آدم سب سے عقل مند انسان تھے، پیغمبر بھی اور سب سے بڑے عاقل بھی. وہ رو رہے ہیں، لیکن اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ نہیں مل رہا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. اگر اللہ کو راضی عقل سے کیا جا سکتا تھا تو آدم سے بڑا عقل مند کوئی نہیں تھا. آدم رو رہا ہے، نہیں اللہ نے بھی یہی وہاں حکمت ذکر کی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. آدم روتا رہا لیکن اپنی عقل سے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ آدم کو بھی نہ ملا. کیسے راضی کرنے کا طریقہ؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ. آدم کو وہ کلمات اللہ نے دیے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا. تو اس لیے اگر آپ زندہ بیٹھے ہیں تو یاد رکھنا اس کائنات میں سے بھاری دلیل کوئی نہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا عقل مند فلسفی ہو، منطقی ہو اور عقل کی انتہا کو پہنچا ہوا ہو. وہ دنیا کے کام تو کر لے گا لیکن اللہ کی رضا کو عقل سے معلوم نہیں کر سکتا. اللہ کو رضا، کیونکہ اللہ ہے غیب الغیب، اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، اس کی حقیقت کو کوئی جانتا ہی نہیں، تو پھر عقلیات سے کیسے راضی کرے گا؟ اللہ کو راضی تب کر سکتے ہو کہ وحی کی پیروی ہو. کس کی پیروی ہو؟ بولو کس کی پیروی ہو؟ وحی کی. اس لیے جب آدم زمین پہ آیا نا، پہلا حکم ملا، پہلا اما یاتینکم منی ہدا، کہ اب تو زمین پہ آ گیا، اب زمین سے جنت جو آئے گا نا اس کے لیے ہوگی منی ہدا. وہ ہدایت میں اپنی طرف سے بھیجوں گا، راستہ میں بھیجوں گا. جو اس راستے پہ چلا دوبارہ جنت میں آ سکتا ہے. من تبع ہدایا، جو میری بتائی ہوئی راہ پہ چلا، اور وہی راہ ہے صراط مستقیم، وہی راہ ہے صراط مستقیم. من تبع ہدایا، تو وہاں پر بھی بتا دیا کوئی آدمی اپنے عقل سے، اپنی سوچ سے، اپنی منطق سے، اپنے فلسفہ سے، اپنی ریاضی سے، اپنے سائنس سے اور اپنے سائنس سے اور سائنس سے کسی طریقہ سے بھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. اللہ کو راضی کرنا ہے عبادت کے ذریعے، تو وہ اللہ جو خود بتلائے گا، اور جو اللہ خود بتلاتا ہے اس کا نام وحی ہے. وحی محمد مصطفیٰ پہ بند ہو گئی. انقطع الوحش، وحی بند ہو گئی. تو بدعتی کو کس نے اطلاع دی ہے بھائی؟ یہ جو ساری دنیا کی بدعتیں کر رہا ہے اور کہتا ہے اللہ کو راضی کر رہا ہوں، اس سے پوچھو بھائی وحی تو محمد مصطفیٰ پہ بند ہو گئی، تجھے کس نے وحی کی؟ کہتا ہے جی مجھے القاء ہوا ہے، الہام ہوا ہے، میں نے قرآن دیکھا. یا اللہ اس کا کیا جواب ہوگا؟ مولوی تو ماشاءاللہ پہلے پنجاب میں بڑے بے ایمان کذاب تھے، اب خیبر پختونخوا میں بھی ہے، بڑے بڑے درجات لا. کہتے کیا ہے؟ مجھے اشارہ ہوا ہے، القاء ہوا ہے، خواب آیا ہے، عالم بیداری میں مجھے بزرگ ملے ہیں مرے ہوئے، امام ابو حنیفہ ملے ہیں، فلانے ملے ہیں. دجال من الدجاجلہ. صحابہ کو تو نبی پاک بعد میں نہیں ملے، تابعین ائمہ کو تو نہیں ملے، اور خیبر پختونخوا والوں کو اب ملنا شروع کر دیا. وہ زندیق طارق جمیل جو سب سے بڑا زندیق ہے، اس نے ایک اور بکواس کیا.
کوئی مسلمان نہیں سن سکتا حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں بہت بڑا بکواس کیا، اور ذمہ کس کے لگایا؟ صدیق اکبر کے۔ صدیق اکبر نے فرمایا نواب دی بچی اور فلانے، اتنا بڑا بدماش بکواس، لیکن دیوبندیوں کو بھی اللہ ہدایت دے۔ اب ایسے آدمی کو تو عام چوک پہ پھانسی لگانا چاہیے، اور یہ یاد رکھو یہ اصل یہودی اور رافضی ہے۔ کبھی حضرت معاویہ کو بکواس کرتا ہے، کبھی حضرت عائشہ کو، اور اس نے جو واقعہ وہ بیان کیا تیمم والا، حدیث پہ بھی جھوٹ بولا، ایسے حدیث کے لفظ ہی نہیں، پیغمبر پہ جھوٹ بولتے ہوئے، اور اپنی طرف سے اور نواب دی بچی، تیرے وجود مصیبت آئی، نواب کی فلاں، اس طرح کے ایسے گندے الفاظ ہم تو وہ ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں اس شیطان کو ذرا یہ شرم نہیں آئی، لیکن کیا بات ہے ریمنڈ والوں کو، اب بھی اس کو سامری والا بچڑا بنا کے پوج رہے، کہتے ہیں کہو کچھ نہیں، کیوں جی مقدس گائیں، کچھ نہ کہو، ہم سے تجھے نہیں ہو سکتا۔ وہ صحابہ کو بکواس کرے اور ہم کہیں جی حضرت جی اللہ پٹھانوں کو بھی توفیق دے ہاں کہ اس کی لتریشن کرے۔ خیر آؤ، کیا بات چل رہی تھی؟ بھول گئی آخری۔ وہی بند ہو گئی، یہ کہ القاء ہوا ہے، اشارہ ہوا ہے، الہام ہوا ہے، اور خواب آئے ہیں۔ یہ خواب تو بہت پہلے بریلویوں کو بڑے خواب آتے تھے، اس سے پہلے شیعوں کو، اب ماشاءاللہ دیوبندیوں کو بھی بڑے خواب آتی ہیں۔ کھا کر سونا ہے صحیح، 10-12 روٹیاں کھا کر سو، ڈکار خواب تو آنے ہی ہے نا، لیکن یہ میں بتا چکا ہوں، خوابوں میں ملتے بزرگ نہیں، وہ بے زرگ ملتا ہے۔ قیضنا لہم قرانا، وہی ہے انسانی شکل میں ملنے والا اور فراڈ کر کر ملنے والا۔ تو اس لیے یاد رکھو وہی محمد مصطفیٰ پہ ختم ہو گئی، اور محمد عربی کے بعد کسی کا خواب حجت نہیں، کسی کا الہام بروزن الآخر ہی وہ حجت نہیں، کسی کا القاء حجت نہیں۔ لیکن میں نے اس کو تلاش بڑا کیا کہ یا اللہ، یہ جو بڑے بڑے مولوی ہیں، مفتی صاحبان بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، پیروں کو تو رات دن الہام ہوتا ہے اور القاء اور کشف، تو اس کا قرآن نے کیا کہا ہے؟ بڑی تلاش کے بعد ایک آیت مجھے ملی اور بڑا مزہ آ گئی، سمجھے نا؟ ایک آیت ہے، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اوپر والی وحی خاتم الانبیاء پہ ختم ہو گئی، اب ایک وحی باقی ہے، اور وہ وحی کیا ہے؟ شیطان والی وحی۔ بے شک شیاطین وحی کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں، الہام کرتے ہیں، اور خوابوں میں ملتے ہیں، دل میں بات ڈالتے ہیں، لیکن ہر ایک کے نہیں کہ تم بھی تیار ہو جاؤ بھئی ہمارے دل میں بھی کوئی آئے، تبارو دائے فرمایا نہیں، الا اولیاء ہم، جو شیطان کا پکا دوست ہوتا ہے، شیطان اپنے یاروں، بیلیوں اور دوستوں کے دلوں میں القاء کرتا ہے اور وحی کرتا ہے۔ اب سمجھ آئی بھئی پیروں کی وحی کہاں سے آتی ہے؟ کیونکہ اوپر والی وحی تو ختم ہو گئی، وَلَٰكِن رسول اللہ ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ پہ ختم ہو گئی، اور نیچے والی اِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ، کیوں؟ لِيُجَادِلُوكُمْ، یہ اگلے جمعے پہ بیان کروں گا اس آیت کو بھی، تاکہ وہ تمہارے ساتھ مناظرے کریں۔ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیطان ان کو القاء کرتا ہے، تو اب جو مولوی کتاب و سنت کے مقابل کہے مجھے القاء ہوا، کتاب و سنت کے مقابل کہے میری چھٹی حص کہہ رہی ہے، تم بھی کہتے ہو نا،
چھٹی حص اللہ نے 5 حصے بنائی ہے، تمہاری چھٹی حص یہ شیطان والی ہے، یہ چھٹی حص ہے۔ ان شیاطین، بولو میں ختم کروں، ان شیاطین لیوحون الی، اس آیت کو ذہن میں رکھنا، انشاءاللہ کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ کتاب و سنت پہ دین مکمل، اس کے بعد اگر کسی کو ہوتا ہے القاء، کسی کو ہوتا ہے الہام، کسی کو آتی ہے خواب، جو کتاب و سنت کے مسائل سے ٹکرائے اور قوانین اسلام کے مد مقابل ہو، ہر وہ خواب شیطان کا القاء ہے، ہر وہ الہام شیطان کی وحی ہے، اور ہر وہ توارد، ہر وہ جناب کشف، اور ہر وہ چھٹی حص وہ جہاں سے آئی ہے، ان شیاطین لیوحون الی اولیائہم۔ تو جتنے بدعتی آج کہہ رہے ہیں ہمیں الہام ہوا، میں سمجھ گیا واقعی یہ کہاں سے ہو رہا ہے، اس کا بڑا مرکز کہاں ہے، ان شیاطین، کیونکہ اوپر والی وحی محمد مصطفیٰ پہ بند ہو گئی، اور نیچے والی اسی لیے مرزا قادیانی کو بھی جو وحی آئی تھی شروع میں کیا تھی، آئی لو یو۔ اب آپ تو سمجھ گئے ہوں گے یہ وحی کہاں سے آئی، انگلش میں وحی ہے، انگلش میں، معلوم ہوتا ہے اوپر سے نہیں آئی۔ تو شیطان، زیادہ تر شیطان کا ڈیرا امریکہ میں، برطانیہ میں، ادھر تو چیلے چانٹے چھوڑے ہوئے ہیں نا، ہیڈ کوارٹر تو ادھر ہے۔ تو ان شیاطین، یہ تو کہتے ٹیچی فرشتہ آیا، ٹیچی اللہ کے فرشتوں میں تو نام ہی کسی کا نہیں ہے، اللہ نے تو 4 فرشتوں کے نام بتائے، تو قرآن و حدیث میں ہیں، یہ ٹیچی کہاں سے آیا، ٹیچی فرشتہ۔ تو خیر بہرحال تمہید ہو گئی۔ دوسرا مصداق کیا ہے صراط مستقیم کا، سنت محمد مصطفیٰ، سارے بولو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صراط مستقیم، اور آپ کی سنت کے مقابل جتنے راستے ہیں وہ سب جہنم کے راستے ہیں۔ آخر دعوانا الحمد